الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کے نتیجے میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم کو پورے آب و تاب کے ساتھ نصیب ہوا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کے 27ویں روزے تک ہم بڑے آرام کے ساتھ چل چکے، اور 2-3 روز اس مبارک مہینے کے جو رہ گئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اگلے 11 مہینوں کے لیے اپنا لاہے عمل تیار کر کے مستقل طور سے قرآن و سنت کی پیروی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور صحابہ کرام کے اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جس نے ہم کو پیدا فرمایا، وہ رب کائنات جس نے ہم کو حقیر پانی سے وجود دیا، وہ رب کائنات جو ہم کو چلنے کے لیے پیر عطا فرماتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے، سننے کے لیے کان عنایت فرماتا ہے، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور سوچنے اور سمجھنے اور کاروبار کرنے کے لیے اس نے ہم کو دل و دماغ عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کے انعامات ہیں۔ اس پر رب کائنات کی جتنی بھی شکر گزاری ادا کی جائے وہ کم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسجدوں کو صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال آباد رکھیں۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے صرف تراویح کی حد تک محدود نہ رہ جائے بلکہ پورے سال اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کے تراجم کا مطالعہ کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ پورے سال ہم صحابہ کرام کے اسوے کو دیکھیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، خوشخبری سنا دی، مومنوں کی وہ صفت بیان فرما دی جن صفات کی بنیاد پر آنے والے دور میں یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے ان مسلمانوں کی تعریف کے پل باندھ دیے گئے ہیں جن مسلمانوں نے اس صفت کو اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमारे वो बंदे जिन्होंने ये कह दिया, ये दावा कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जब उन्होंने रब कायनात पर ईमान का ऐलान किया तो इस ईमान और रब कायनात पर ईमान लाने का बुनियादी तकाजा ये है कि हम इस बात का एतकाद रखें, इस बात का अकीदा रखें, इस बात का यकीन रखें कि हमको रोजी देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम इस बात पर मुकम्मल तरीके से कायम व दायम रहें, जैसे सहाबे किराम ने जब ईमान की लज्जत को महसूस कर लिया, तौहीद का ऐलान कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मतवाले बन गए, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो बिलाल हबशी के पैर में बेड़ियां तो पड़ गई, लेकिन उनको दीन हनीफ से और दीन इस्लाम और तौहीद के तकाज़ों से जर्रा बराबर कोई पीछे नहीं खींच सका। जैसे बिलाल हबशी ने इस्तिकामत का और पूरे के पूरे तरीके से दिल जमई का सबूत दिया, वैसे ही आले यासिर, सहाबियात और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में रहते हुए सारी आजमाइशों को बर्दाश्त कर लिया, सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन किसी भी सूरत में ये गवारा नहीं किया कि दीन इस्लाम की किसी मामूली सी तालीम पर भी कोई आंच आ जाए। सूरत हाल यहां तक हो गई कि सहाबे किराम को दरिंदगी के साथ मारा गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान किया गया, लेकिन ये लोग अपने दीन पर कायम रहे। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि बाज सहाबियात को कुफ्फार मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम से दुश्मनी के नतीजे में मारना और जदोकोब करना शुरू किया, और उनके शैतानी दिमाग को जब तसल्ली नहीं मिली तो सहाबियात के शर्मगाहों में नेज़े मार करके उन लोगों को हलाक कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान अपने दीन पर कायम रहा, उसके बावजूद मुसलमान कुरान मजीद की तालीमात पर कायम रहा, उसके बावजूद मुसलमानों की मस्जिदें वीरान नहीं हुई, उसके बावजूद सदकात व खैरात का सिलसिला मध्यम नहीं पड़ा, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की दावत का सिलसिला तेजी पकड़ता रहा। और सारे के सारे मुसलमान अगर किसी बात पर मुत्तफिक हुए, किसी बात पर उन लोगों ने इस्तिकामत इख्तियार की, तो वो इस्तिकामत थी दीन इस्लाम की तालीमात की इस्तिकामत। इसमें किसी अंदाज का समझौता कर लेना, किसी अंदाज की सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाना, ये सहाबे इकराम को गवारा नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने ये कह दिया कि हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर जम गए, इस्तिकामत का ऐलान, रब कायनात के रब होने का ऐलान करने के बाद उनके ऊपर आजमाइशें आई, उनको सताया गया, उनको परेशान किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनका एतमाद रब कायनात पर था। वो अपने रब पर एतमाद करके उसी पर जमे रहे, इस्तिकामत इख्तियार कर ली, जमाओ इख्तियार कर लिया, मुकम्मल तरीके से अपने कदमों को जमा करके जमीन पर गड़ा दिया। दीन की जो तालीम उनके सामने आई उसको मजबूती के साथ थाम लिया और इसी रवैये पर कायम रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते नाजिल फरमाता है। फरिश्ते उनके लिए बचाव का सामान होते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। ये फरिश्ते रब कायनात के नुमाइंदे के तौर पर इनकी खबरें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचाते हैं। ये फरिश्ते दुनिया के किसी भी मकाम पर इनके लिए सहारा बनते हैं। तो फरमाया,
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے تمہاری حفاظت کے انتظامات کر دیے۔ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ رب العالمین نے آگے مزید فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی جائے جس جنت کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی اور تمہارے محافظ اور تمہارے دوست ہیں، ہم دنیا میں اور آخرت میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے تم سے دوستی کو قبول کر لیا، تم کو اپنا برگزیدہ بندہ اس استقامت کے نتیجے میں تسلیم کر لیا، لہذا ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ولی اور دوست ہو گئے، اور آخرت میں تمہارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ جنت میں وہ ساری کی ساری نعمتیں رب کائنات نے تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کا وعدہ سچے مسلمانوں سے کیا گیا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فرمایا ایسی نعمتیں استقامت کے نتیجے میں، دین پر چلنے کے نتیجے میں، دین پر جماع اختیار کرنے کے نتیجے میں، آزمائشوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ استقامت کا نتیجہ ہے۔ میں نے استقامت کا موضوع کیوں اختیار کیا اس کی صراحت کر دینا چاہتا ہوں۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارے معاشرے میں جو واضح فرق نظر آتا ہے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، روزے رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت کی پابندی ہوتی ہے، لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور عید کا چاند دیکھتے ہی عبادات میں کمی آ جائے تو گوارا ہے، عبادات میں تھوڑی بہت کوتاہی واقع ہو جائے تو گوارا ہے، لیکن عید کا چاند دیکھتے ہی اگر فرائض چھوٹنے لگے، تلاوت کلام پاک کو خیر بات کہہ دیا جائے، اللہ رب العالمین کو بھلا دیا جائے، مسجدوں کو ویران کر دیا جائے، نمازوں سے دوری اختیار کر کے ہم تارک صلاۃ ہو جائیں، تو یہ بات گوارا نہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں ایک صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کے بارے میں کوئی ایسی تعلیم دے دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسی وصیت کر دیجئے کہ آپ کے بعد مجھ کو کسی سے اس سے متعلق سوال نہ کرنا پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، پھر اسی پر جم جاؤ۔ یہ کہہ دینا کہ میرا رب رب کائنات ہے، یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، اگر زبان سے کہنا ہو تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہو تو بہت مشکل ہے۔ روزی دینے والا، روٹی چاول دینے والا، صاف و شفاف پانی کا انتظام کرنے والا، بہترین کپڑے زیب تن جو ہم کرتے ہیں ان کو مہیا کرنے والا، شادی بیاہ میں ہمارے لیے لڑکیوں کا انتظام، ہمارے لیے آل اولاد کا سلسلہ، مکانات کی تعمیر، فیکٹریوں کا بڑھاوا، اور دنیا میں تجارت کے سامان میں ترقی کرنا، آرام کے ساتھ بہترین سواریوں پر سوار ہو کر کے سفر کرنا، آرام کے ساتھ ٹھنڈے کمروں میں آرام کرنا، عیش و آرام کرنا اور نیندیں پوری کرنا، آرام کے ساتھ بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بڑے آرام کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں،
اپنی خواہشات کو اپنے باپ کے سامنے، اپنی خواہشات کو اپنے دادا کے سامنے، اپنی خواہشات کو اپنی ماؤں کے سامنے، اپنی خواہشات کو اپنے متعلقین کے سامنے رب کائنات کے دیے ہوئے دل و دماغ اور اس زبان کے ذریعے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں کیا ہیں؟ یہ نعمتیں رب کائنات کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ کوئی ایک انسان بتا دے کہ ماں باپ سے زیادہ عظیم نعمت اس کو عطا کی گئی، لیکن دوسری جانب اسی انسان سے سوال کیا جائے کہ ماں باپ کی نعمتوں پر ماں باپ کی شکر گزاری اور رب کائنات کی شکر گزاری کا کتنا حق ادا کیا جاتا ہے، تو ہر مسلمان پیچھے بھاگتا نظر آئے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کی نعمتوں کو یاد کریں۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت ہم کو رب کائنات کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار کو ترقی عطا فرماتا ہے، ہم کو کھانے پینے کے انتظامات کے وسائل دیتا ہے۔ رب کائنات ہم کو ایسا دل و دماغ عطا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم دوسرے پر سبقت لے جائیں، کاروبار میں ترقی کریں۔ رب کائنات نے ہم کو آنکھیں دی کہ دیکھ کر کے سڑک اور راستہ پار کیا جائے، اس نے ہم کو دل و دماغ اور ہاتھ دیے، پیر دیے، سوچنے کی صلاحیت دی، محسوس کرنے کی صلاحیت دی۔ نوجوانی کی عمر کے تقاضے الگ بنائے، بڑھاپے کی عمر کے تقاضے الگ بنائے، بچپنا آزادانہ رکھا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہیں، یہ نعمتیں شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہیں، اور یہ شکر گزاری معاف فرمائیں گے صرف رمضان کے مبارک مہینے میں مسجدوں کو آباد کر کے نہیں ادا ہو سکتی، بلکہ پورے سال ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے آخری جمعے کا یہ پیغام ہے کہ ہم دین کے امور میں استقامت اختیار کریں۔ یہ استقامت سب سے پہلے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھیں، توحید کے تقاضوں پر استقامت اختیار کی جائے۔ یہ استقامت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اتباع رسول کو سمجھیں اور اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے۔ یہ استقامت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے فہم اور شعور کو پیدا کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ استقامت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کریں، حلال پر اکتفا کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم کو اللہ رب العالمین سے سرگوشی کا موقع ملے، رب کائنات کی رضامندی کو لیا جا سکے، اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکے۔ یہ استقامت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین نے تلاوت کرنے والوں کی جن صفات اور تعبیرات کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو سکیں۔ ہم جب تلاوت کریں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہم جب تلاوت کریں تو ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے زار و قطار رو سکیں۔ جب ہم تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر استقامت پیدا ہو، افکار پیدا ہو، ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، میرے بال پک گئے، وقت سے پہلے بڑھاپا اور کمزوری آ گئی۔ کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، ان صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کا عمل اس کے کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ عمل کی بنیاد پر رب کائنات کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی برکتیں، اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہم کو جنت کا مستحق بنائیں گی۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں، اللہ رب العالمین کو پہچانیں، رب کائنات کے ایمان کو پہچانیں، ایمان کے تقاضوں کو پہچانیں۔ رمضان کا مہینہ گزر جائے تو گزرنے کے باوجود ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان تازہ رہے، ایمان کے تقاضوں کے بارے میں
ہم کو یاد نہ دلانا پڑے، بلکہ ہم ایک سچے مسلمان کے طریقے سے زندگی گزارتے رہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، پھر اسی پر جم جاؤ۔ ایمان لانے کے اگر مثالیں دیکھی جائیں، صحابہ کرام کا وتیرہ دیکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ دیکھیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے پیارے حبیب مجھ کو نفلی روزوں کے بارے میں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخوں میں ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخوں میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کیا کرو۔ انہوں نے فرمایا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھا کرو۔ انہوں نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نہیں، اتنا ہی عمل کرو۔ انہوں نے ضد کی تو فرمایا صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزے سے رہو، ایک دن بغیر روزے کے رہو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، لیکن میں روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھنا یہ میرے لیے مشکل ہو گیا، لیکن میں نے کیونکہ ایک نفلی روزے کا اہتمام کر کے ایک عمل کی ابتدا کر دی تھی، لہذا مرض الموت میں بھی میں نے اس عمل کو نظر انداز نہیں کیا۔ استقامت کا یہ عالم تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دن بھر میں 12 رکعت سنت رواتب کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل اور قصر تیار کرے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں مرض الموت میں مبتلا تھی، فرائض کی ادائیگی میرے لیے مشکل ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود فرائض کے ساتھ ساتھ سنت رواتب کا اہتمام، 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے اس نفلی نماز اس کا اہتمام کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ استقامت کی یہ صورت تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی رات سے قبل مزدلفہ سے نکل کر کے مکہ جانے کی اجازت مانگی۔ شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ہے، جو لوگ حج میں کام کرتے ہیں، جو بوڑھے اور پریشان ہیں یا خواتین اگر بھیڑ بھاڑ کی پریشانی سے بچنا چاہتی ہیں تو آدھی رات مزدلفہ میں گزار کر کے وہاں سے کوچ کر جائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مانگی، ان کو اجازت مل گئی، وہ چلی گئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آخری عمر میں حج کرتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ کاش میں نے بھی اجازت مانگ لی ہوتی، میں بھی آدھی رات کے بعد کوچ کر سکتی۔ اجازت موجود ہے، امکان موجود ہے، جواز موجود ہے، لیکن استقامت کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے اس رخصت پر عمل نہیں کیا، اور ساری زندگی کیونکہ اجازت دریافت نہیں کی تھی، اس وجہ سے ساری زندگی جب بھی مزدلفہ میں رہی تو پوری رات بتا کر کے صلاۃ فجر کے بعد ہی وہاں سے کوچ کرتی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ استقامت کا عالم تھا، استقامت کی صورتحال تھی۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے استقامت کو نظر انداز کر کے قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لی۔ یہ جود و سخا کا مہینہ، یہ رمضان سخاوت دکھانے کا مہینہ، اس مہینے میں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں توحید کے تقاضوں پر استقامت دکھائیں، اتباع رسول کے تقاضوں پر استقامت دکھائیں، جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اسوے کو ٹٹولیں، اس کے مطابق زندگی کو گزاریں اور اس پر بھی استقامت دکھائیں، وہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے جود و سخا کی جو مثالیں قائم کی، ان مثالوں پر بھی استقامت دکھائی جائے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑی عجیب فکر ہے کہ رمضان آئے گا تو جھولیاں کھلیں گی،
जेबें खाली होंगी, रमजान आएगा तो हम ज़कात का माल निकालेंगे, ये शुऊर इस्लाम में कहीं नहीं पाया जाता। हम रमजान में कसरत के साथ सदकात करें, अपने असल माल को खर्च करें, ये बुनियाद है। आप देखें सहाबे किराम में से कितने ऐसे सहाबा थे जिनके माल पर ज़कात वाजिब होती है। उनके पास पहनने के न कपड़े होते थे, न खाने के लिए खाना होता था, न पीने के लिए पानी होता था। वो सहाबे किराम जिनके घरों में कई कई महीने तक फाका हुआ करता था, कई कई बार चांद देखते थे, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि मरदुल मौत के आलम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक बिस्तर पर अपनी दरी पर करवटें बदलते थे। हमारे घर में जो ताकें बनी थी उन ताकों में थोड़ा बहुत जौ रखा होता था, लेकिन आखिरी उम्र में इतना भी गल्ला और जौ नहीं था कि निकाल करके कुछ तैयार करके अपने प्यारे हबीब को पेश कर सके। सूरत हाल ये थी, थोड़ा बहुत जौ जिससे पेट ना भर सके तो मजबूरी में एक ज़िरह पड़ोस के एक यहूदी के यहां गिरवी रखी, उससे 2 सा जौ लिया गया और उसके बाद प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया। ये सूरत हाल थी सदकात व खैरात की। और दुनिया के अंदर इतनी परेशानी की जिंदगी गुजारने के बावजूद जब इनके दर पर, इनकी चौखट पर, इनके दरवाजे पर कोई फकीर और जरूरतमंद आ जाए तो प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझको बकरियों की जरूरत है, तो आपने फरमाया कि इस वादी में, इस पहाड़ से लेकर के उस पहाड़ तक जितनी बकरियां हैं सब इसको दे दी जाएं। जैशे उसरा यानी गज़वे तबूक की तैयारी का मसला आया, उसके लश्कर को तैयार करने का मसला आया, गर्मी की चिलचिलाती धूप, मुसलमानों के यहां खाने पीने के लाले पड़े थे, उनके पास सदकात व खैरात के पैसे नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जहज़ा जैशुल उसरती फलहुल जन्नह, जिसने जैशे उसरा को, गज़वे तबूक की फौज को तैयार किया, उसके लिए जन्नत है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े, 100 ऊंट निकाले, मां साजो सामान, उस पर साजो सामान लादा और 100 ऊंट इस्लाम के रास्ते में वक्फ कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, जिसने जैशे उसरा की तैयारी के लिए सदकात व खैरात किए उसके लिए जन्नत है। फिर से उठते हैं, फिर से 100 ऊंट निकालते हैं, उस पर साजो सामान लाते हैं, इस्लाम के नाम पर वक्फ कर देते हैं। यहीं पर बस नहीं है, तीसरी बार ऐलान किया गया, फिर से 100 ऊंट निकाला, 300 ऊंटों का सदका करके, और उसके बावजूद सदकात व खैरात में ठहरे नहीं, रुके नहीं, बल्कि खर्च करते रहे, करते रहे, करते रहे, यहां तक कि प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद से उस्मान का कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सूरत हाल थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जल्दी जल्दी जाते हैं, घर में 8000 दिरहम था। उस साल कहते हैं कि मेरी तिजारत में फायदा हुआ था, लिहाजा मैंने सोचा कि आज अबू बकर पर सबकत कर जाऊंगा, पहले जाकर के माल पेश कर दूंगा। 8000 दिरहम में से 4000 दिरहम उठाते हैं, जा करके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। कहते हैं कि उमर क्या लेकर के आए हो? फरमाया ये 4000 दिरहम इस्लाम के नाम पर सदका करना चाहता हूं। फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो फरमाया कि मैंने आधा ला करके आपकी खिदमत में पेश किया है और आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूं। तो उतने में देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से यही सवाल किया गया। वो ला करके अपना सारा मालो दौलत पेश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उनके घर वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे, रिश्तेदार थे, आले बैत में से थे। उसके बावजूद देखें सूरत हाल, फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा?
تو ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری دولت اٹھا کر کے لایا ہوں، گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، ان کا پیغام چھوڑا ہے، کچھ نہیں چھوڑا۔ جو کپڑے لتے تھے، چٹائیاں تھیں، استعمال کا سامان تھا، سب کچھ اٹھا کر کے لے آئے۔ یہ استقامت اختیار کرنے کا دوسرا بنیادی مفہوم ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس بنیاد پر سخی نہ کہے کہ جو مال اس کے اوپر واجب ہوتا ہے اس مال کو زکوٰۃ کی شکل میں نکال کر کے وہ ٹھنڈی سانس لے لے، اور یہی اتنا نہیں، اس زکوٰۃ کو کسی طریقے سے نپٹانے اور دوسروں کی جھولی میں پھینکنے کا وتیرہ اختیار کر لیا جائے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے شواہد کی بنیاد پر مشکات المصابیح کی شرح کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیے بغیر قیامت کے دن بندے کے قدم ہل نہیں پائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال ہے وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 2 بنیادیں ہیں، کمانے کے ذرائع اور خرچ کرنے کے وسائل۔ 2 بنیادیں ہیں، کمانے کے ذرائع اور اسباب، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ کہاں پر خرچ کیا گیا۔ آج کے دور میں ہم اپنے واجبی مال کو ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ معاف فرمائیں گے، یہ زکوٰۃ کا مال تو ہم پر واجب ہے، اس کو خرچ کرنے پر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن بنیادی طور سے جو صدقہ رب کائنات کو محبوب ہے، بنیادی طور سے جو مال کا خرچ کرنا اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، وہ مال وہ والا مال ہے جو ہمارے اصل مال میں سے نکالا جائے۔ آپ روزے دار کو افطار کرائیں، اسی دسترخوان پر کرائیں جس دسترخوان پر خود افطار خوشی خوشی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال سے آپ نے افطار کرا دیا، اس کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دور میں اور خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں ہمارے سرمایہ داروں کا ایک مزاج یہ بنا ہے کہ جب نصاب کو مال پہنچ جائے اس کا 2.5% کیلکولیشن کر کے نکال دیا جائے، گویا ہم نے زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا۔ یہ زکوٰۃ کا حق تو ادا ہو گیا، لیکن صحابہ کرام کے دور میں جو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، یہ ساری کی ساری مثالیں زکوٰۃ کے مال کی نہیں ہیں بلکہ صدقات و خیرات کی ہیں، اصل مال سے مال کو خرچ کرنے کی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جود و سخا کا یہ مہینہ جس میں رب کائنات بھی جود و سخا دکھا کر کے یہاں تک فرماتا ہے کہ میں رمضان کی ہر رات میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ رب کائنات یہاں تک فرماتا ہے کہ انسان کے سارے عمل اس کے لیے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو وصیت کر دی کہ اخلاص کے نتیجے میں ایک عمل کا بدلہ 7 گنا 70 گنا 700 گنا تک دیا جائے، اور اخلاص اور تواضع کی بنیاد پر، رضامندی کو تلاش کرنے کی بنیاد پر اس سے زیادہ بھی بڑھا دیا جائے۔ لیکن رب کائنات نے جود و سخا کے اس مہینے میں اپنے لیے جس عمل کو خاص کر کے رکھا، فرمایا الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے یہ روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے دور رہتا ہے، لہذا اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ یہ رب کائنات کی جود و سخا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے انسان تھے۔ عالم یہ تھا کہ 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عالم اور صورتحال یہ تھی کہ صبح اشراق کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکل کر کے امہات المومنین کے گھروں پر جاتے تھے،
ان کے حال چال لیتے تھے اور ساتھ میں پوچھتے تھے کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. اکثر نہیں ملا کرتا تھا، اگر ہوتا تھا تو صدقہ کر دیا جاتا تھا. تو آپ روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور نجی زندگی کا یہ عالم تھا، لیکن اجود الناس، ہر صورتحال میں، ہر تکلیف میں آپ اجود الناس میں سے تھے. سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے، مال و دولت کو لٹانے والے. اور اس کے بعد اسی روایت میں آگے فرمایا گیا کہ جب رمضان کے مہینے میں جبریل امین علیہ السلام آ کر کے آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے تو ایسی صورت میں آپ کا جود و سخا اور بڑھ جایا کرتا تھا. آپ مزید تیزی کے ساتھ جود و سخا کرتے تھے اور کالریح المرسلہ، تیز و تند چلنے والی ہوا کے طریقے سے ہر شخص کو فائدہ پہنچاتے تھے. ہر جگہ لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کے لیے مفید بنتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں جود و سخا کا عالم تیز و تند چلنے والی ہواؤں سے کیا گیا. تیز و تند چلنے والی ہوا جو بند دروازوں کو نہیں دیکھتی، بند کھڑکیوں کو نہیں دیکھتی. تیز و تند چلنے والی ہوا جو پھیلے ہوئے کپڑوں کا لحاظ نہیں کرتی. تیز و تند چلنے والی ہوا جو جب چلتی ہے تو چلتی چلی جاتی ہے. معمولی سا شگاف بھی مل جائے تو اس میں سے نکل کر کے پار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مبارک مہینے میں جود و سخا کی یہ مثال قائم کرتے تھے جس پر انسانیت کی کوئی بھی قوم نہ قائم ہو سکتی ہے نہ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے. تو یہ جود و سخا کا موسم ہے. تو ترمذی کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا. ایسا تو نہیں کہ مال کمانے کے لیے دوسری کی تجارت کو ماند کرنے اور کمزور کرنے کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، غلط چیز کا کاروبار کرتے ہو. اس بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، جائز وسائل تھے کہ نہیں تھے، جائز چیزوں کی تجارت کرتے تھے کہ ناجائز چیزوں کی بھی تجارت کرتے تھے. ایسا تو نہیں کہ سامان بیچنے کے لیے غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیتے تھے. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم 1 روپیہ یا 1 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ بھی کمائیں تو جائز وسائل اختیار کیے جائیں، کیونکہ قیامت کے دن تب تک ہمارے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک آمدنی کے ذرائع کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اور جہاں آمدنی کے ذرائع ہیں وفیما انفقہ، اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ کہاں خرچ کرتے تھے، کس انداز سے خرچ کرتے تھے. ایسا تو نہیں کہ کسی کی بھی جھولی میں ڈال دیا، تمہارے مال و دولت سے وہ شراب پی لے، بیڑی سگریٹ استعمال کرے، تمہارے مال و دولت سے لوگوں کو دھوکہ دے، تمہارے مال و دولت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے غلط بیانی کرے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس کی جھولی میں، جس کے اکاؤنٹ میں کوئی چیز ڈالتے ہو اس کے بارے میں مکمل تفتیش اور تحقیق کر لیا کرو کہ یہ مال قرآن و سنت کی ترویج کے لیے، رب کائنات کے دین کی ترویج کے لیے، منہج سلیم کی ترویج کے لیے، منہج صحابہ کی ترویج کے لیے استعمال کیا جائے، کسی دوسری چیز میں استعمال نہ کیا جائے. آج کے دور میں بے شمار جذباتی نعرے دینے والے ہماری چوکھٹوں پر آ کر کے ہمارا مال صاف کر لے جاتے ہیں. بے شمار جذباتی باتیں کرنے والے، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے، فلسطین میں سیاست کھیلنے والے، غلط انداز کی باتیں کرنے والے، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ جذباتی باتیں کرنے کے عادی ہیں. مسلمان ان کا دیوانہ ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفالت کریں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی، وہ تلاش کریں ایسے فقراء اور مساکین کو جن کے گھروں تک کھانے پینے کا سامان، تعلیم کا خرچ، دوا علاج کا خرچ پہنچا کر کے ان کی کفالت کی جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنے سر کا بوجھ سمجھ کر کے ایسے ہی نہ پھینک دیں، بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ
صدقات کا اہتمام بھی کیا جائے اور جہاں خرچ کیا جائے اس کے بارے میں پوری جستجو اور تحقیق کر لی جائے۔ تو استقامت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد جہاں توحید کے تقاضوں پر قائم رہیں، اتباع رسول کے تقاضوں پر قائم رہیں، قرآن و سنت کے تقاضوں پر قائم رہیں، وہیں انفاق فی سبیل اللہ کے صحیح ذرائع تلاش کیے جائیں، مسجدوں کو آباد رکھا جائے، حلال و حرام کی تمیز باقی رہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام باقی رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات و خرافات سے دور رہنے، اور آج جو رمضان کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے بے شمار مسلمان اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے، اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کے اس مبارک آخری دن کو بدعات کی نظر کر کے اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کریں، کیونکہ بدعتی کا عمل یہ اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ رب کائنات اس کی بدعت کے نتیجے میں اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے، استقامت کو اختیار کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیئیں تب تک اسلام پر جیئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔